حج مغفرت کا سب سے بڑا ذریعہ شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کو بندوں کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے ان میں سے حج کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے جا بجا احادیث شریفہ میں اس بات کو بخوبی واضح طور پر فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نقل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ بخاری کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ 206، ابن ماجہ حدیث نمبر 668 پر اس کو نقل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس طرح حج کرے کہ اس میں کوئی گناہ کا کام اور بے حیائی کی بات نہ کی ہو تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر کے واپس ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے یہ شخص پیدا ہوا ہو۔ اب اس حدیث کے اندر رفث سے ہر بے حیائی اور لغویات مراد ہے، وہ تمام تر لغویات مراد ہے، جبکہ فسوق میں ہر طرح کی گناہ شامل ہے۔ یہ چیزیں اگرچہ حج کے علاوہ بھی اس کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن حج کے ساتھ ان کی ممانعت اور مزید جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ اس بحث کو البحر العمیق کی پہلی جلد صفحہ 56 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث مشہور صحابی رسول حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی رغبت ڈالی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول دست مبارک بڑھائیے، یعنی آپ اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے میرے سامنے کیجئے تاکہ میں آپ کے دست حق پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے اسلام کی بیعت کر لوں۔ تو آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس طریقے سے کہا کہ لاؤ ساتھ تم اپنا ہاتھ لاؤ، میں جو ہے تمہارے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے تم سے بیعت لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ فوراً ایسے اللہ کے رسول نے کیا تو میں جو ہے اپنا ہاتھ اس طریقے سے کھینچ لیا، پیچھے کی جانب جو ہے میں نے کھینچ لیا اور آپ کو ہاتھ میں نے اپنا نہیں دیا۔ تو اس پر بطور تعجب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایسا تم نے کیوں کیا؟ کیا بات ہے کہ تم نے ایسا کیا کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ دے رہا ہوں، تم مجھ سے جو اس طریقے سے ہاتھ کو چرا رہے ہو، ہاتھ کو کھینچ رہے ہو، کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تو میں نے عرض کیا، یعنی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، اس شرط پر جو ہے میں آپ سے بیعت کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ کیا شرط لگانا چاہ رہے ہو، کیا ہے تمہاری شرط جو اسلام کو قبول کرنے سے تم کو مانع ہو رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا وہ شرط میری یہ ہے کہ میرے پچھلے سب گناہوں کو بخش دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا، اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ روایت مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 121، ابن خزیمہ حدیث نمبر 2515 الترغیب والترہیب صفحہ 258 پر اس کو نقل کیا، تو جس کا مطلب یہ ترجمہ یہ ہے، عمر کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے؟ عمر تم کیا بات کر رہے ہو؟ عمر یعنی عمر ابن العاص کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام اس سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت سابقہ زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج ماقبل کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اب یہاں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ علماء کے نزدیک حج جیسی عبادت سے چھوٹے موٹے حقوق اللہ سے متعلق گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جو متعلق گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ بڑے بڑے گناہوں کی معافی کے ساتھ میں توبہ شرط ہے، توبہ یہ شرط ہے، اور حقوق العباد سے متعلق گناہ محض حج سے یا محض توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ صاحب حقوق کو راضی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ لہذا اگر
کوئی اس خوش گمانی میں نہ رہے کہ لوگوں کے حقوق کو ضائع کر کے محض حج کرنے سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی بہر صورت لازم ہے، چاہے آپ پوری زندگی حج کرتے رہیے۔ لیکن اگر حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کی ہے تو آپ حج کرنے کے باوجود بھی پکڑے جائیں گے۔ اس بحث کو نقل کیا ہے البحر العمیق کے صفحہ 162 اور 163 اور بھی مختلف کتابوں کے اندر اس بحث کو نقل کیا گیا ہے۔ تیسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة۔ کبرو خبث الحدید، کیرو نہیں کبرو ہے حج، اور یہ جو ہے ترمذی کی روایت ہے، ترمذی اور ابن خزیمہ وغیرہ ابن حبان اس کو نقل کیا ہے ترغیب و ترہیب مکمل صفحہ 259 پر۔ حج و عمرہ پیدر پہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں عبادتیں فقر و فاقہ اور گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتی ہے جیسے کہ بھٹی لوہے اور سونا اور چاندی کی کھوٹ کو جلا کر ختم کر دیتی۔ دیکھو یہ میں نے کبرو پڑھا تھا، یہ کبرو نہیں، یہ کیرو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اندر کیا نام ہے زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے تو اس زنگ کو بھٹی دور کر دیتی تھی۔ یہ کبرو کا لفظ نہیں ہے، کیرو کا لفظ ہے۔ بہرحال جیسے بھٹی لوہے اور سونا چاندی کے کھوٹ کو جلا کر کے ختم کر دیتی، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چوتھی روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ الہ العالمین، آپ کے جو بندے آپ کی گھر کی زیارت کو حاضر ہو ان کے لیے کیا تحفہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، ان لکل زائر حق علی المزور حقا یا داود ان لهم علی ان اعافیہم فی الدنیا واغفر لهم اذا لقیتهم۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، طبرانی فی الاوسط حدیث نمبر 60 اور 30، الترغیب و ترہیب صفحہ 261۔ یعنی ہر مہمان کا میزبان پر حق ہوتا ہے، اے داؤد ان زائرین کا مجھ پر حق یہ ہے کہ میں انہیں دنیا میں عافیت سے نوازوں گا، اور آخرت میں جب میری ان سے ملاقات ہوگی تو میں ان کو مغفرت عطا کر دوں گا۔ یہ جو ہے بحث نقل کی ہے۔ اس بحث کو اردو کتاب میں دیکھنا ہے تو اردو کتاب کے اندر بھی نقل کی گئی ہے، کتاب المسائل کی تیسری جلد صفحہ 64 اور صفحہ 65 پر بھی اس کو کافی تفصیل سے نقل کیا گیا ہے۔